نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی۔ ربی ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ مزمل شیفہ کی 11 نمبر آیت شیفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما۔ اللہ یعوذ باللہ تعالی، ان لدینا ہمارے حضور کیا ہے، انکالا نقلن ایسی وہ بیڑی، ایسی وہ زنجیر کہ جس کو اٹھانا مشکل ہو، بہت بھاری بیڑیاں ہیں، وجحیما اور بھڑکتی ہوئی آگ، وطعامن اور کھانا ہے کیسا، ذا غصۃ جو پھنس جانے والا ہے حلق میں، وعذابا علیما اور دردناک عذاب ہے ہمارے حضور۔ ان آیات مبارکہ کو سمجھنے کے لیے آپ کو پچھلی آیات مبارکہ کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ رب ذوالجلال میرے کریم آقا حضور نبی مرشد رحمت عالم کو ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں، وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، 10 نمبر آیت مبارکہ، صبر فرمائیے ان کی ان بکواسات پر، ان کے کہنے پر جو آپ کی شان میں یہ گستاخیاں بکتے ہیں۔ معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، کوئی آپ کو دیوانہ کہتا، کوئی ساحر کہتا، کوئی کاہن کہتا، ان کے ارفرالہ شان میں گستاخیاں بکتے، کہتے یہ جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ ان کی سے زیادہ سچا اللہ کی عزت کی قسم اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ ان کو کہتے یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کر سناتے ہیں، کہتے ہیں وہی نازل ہوئی، کوئی وہی شفیع نازل نہیں ہوتی، اپنی طرف سے یہ قرآن بنا رہے ہیں، لوگوں سے سنا کے یہ سنا رہے ہیں، گستاخی بک رہے ہیں۔ اے محبوب علیہ السلام، واصبر علی ما یقولون، ان کی باتوں پر صبر فرمائیے، وہجرہم حجرا جمیلا، ان کو نظر انداز کیجئے، آسن طریقے سے نظر انداز کرنا، وذرنی والمکذبین، یہ جو تو آپ کو جھٹلانے والے ہیں ان کو میرے حوالے کر دیجئے، یعنی یہ جانے اور میں جانوں۔ اے محبوب مکرم، آپ بالکل بے نیاز ہو جائیے، صبر فرمائیے، میں جانوں یہ جانیں، ان کو پتہ چل جائے گا یہ لوگ اولی النعمتی، جن کو میں نے بڑی نعمتیں دی ہیں، دنیا کی دولت سے جن کو نوازا، وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، ان کو تھوڑی مہلت دی گئی ہے۔ اے محبوب آپ ان کو میرے حوالے کر دیں، میرے پاس ان کے لیے کیا ہے۔ اب آپ سمجھیں گے، فرماتا ہے اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا، میرے ہاں ان کے لیے انکالا، بہت بھاری زنجیریں جن کو اٹھانا مشکل ہو، جو لعنت کا طوق بن کر ان کے گلے کی زینت بنے گی، جن کے ہاتھوں اور پاؤں کو باندھا جائے گا، معاذ اللہ تعالیٰ، فَاسْلُكُوهُ جن کے لیے فرمایا جائے گا، ان کو پرو دو، ان کے اندر منہ کے راستے سے ڈال کر، پخانے کے راستے سے نکال کر ان کے جسم کے گرد گرد زنجیروں کو لپیٹ دیا جائے گا۔ جہیمہ اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے ان کے لیے۔ یہ دنیا میں بکواس بک رہے ہیں، آپ کی عرف اور اعلیٰ شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، محبوب ان کو چھوڑ دیجئے، میں ہی ان سے نپٹوں گا، ان کو یوں سزا دوں گا، پھر ان کو کھانا دیا جائے گا۔ میں نہیں جانتا، میرا اللہ جانتا ہے کتنا عرصہ تک وہ بھوک اور پیاس کے لیے چلائیں گے جہنم کی آگ میں۔ وہ 50,000 سال کا تو وہ دن ہے نا جو روز محشر ہے، اس کے بعد ان کو جہنم میں جو ڈالا جائے گا، اللہ بہتر جانتا ہے کتنا طویل عرصہ گزر جائے گا۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے یہ تڑپ رہے ہوں گے، یہ کھانا مانگیں گے، ان کو کھانا کیا دیا جائے گا، طعامن کھانا دیا جائے گا، ذا غصۃ جو بہت ہی پھنستا ہے گلے میں، جو گلے میں پھنس جانے والا ہوگا، اللہ یعوذ باللہ تعالی، وعذابا علیما اور ان کو دردناک عذاب کے حوالے کیا جائے گا۔ وہ کھانا نگلیں گے، نگلا نہیں جائے گا، اگلیں گے، اگلا نہیں جائے گا، وہ گلے میں یوں پھنس جائے گا جس طرح کوئی آدمی زندہ بچھو کو کھائے اور وہ بچھو اس کے حلق میں جا کر اٹک جائے، اپنے وہ پنجے
اپنا ڈنگ وہ اس کے حلق میں وہ چبو دے اور وہاں پھنس جائے، اب نکالنا چاہے پھر بھی نہ نکلے، اندر لے جانا چاہے پھر بھی اندر نہ جائے، وہ ان کے گلے میں جا کے اٹک جائے گا۔ پھر ان کو یہ چیخیں گے، چلائیں گے، پانی مانگیں گے کہ ہمیں پانی دے دیا جائے۔ ان کو یاد ہوگا دنیا میں جب گلے میں کوئی لقمہ اٹک جاتا تھا، ہم پانی پیتے تھے، وہ لقمہ نیچے چلا جایا کرتا تھا، سکون آ جایا کرتا تھا۔ میں نہیں جانتا، میرا اللہ جانتا ہے کتنے ہزار سال تک وہ روتے رہیں گے، چیختے رہیں گے، العطش العطش، ہائے ہمیں پانی مل جائے، پانی مل جائے، یہ پکارتے رہیں گے۔ پھر جو ان کو پانی دیا جائے گا، قرآن نے ان کو ماء صدید کہا، وہ جہنمیوں کا خون اور پیپ کہا۔ کبھی قرآن کریم نے کل محل یوں فرمایا جس طرح پگھلا ہوا تانبا ہوتا ہے، وہ جب ان کے منہ کے قریب کیا جائے گا وہ پیالہ، تو اللہ فرماتا ہے یشفی الوجوہ، ان کے چہرے کی کھال کو بھون کے رکھ دے گا۔ اتنا گرم ہوگا، اتنا گرم ہوگا، جس طرح گرم گرم پانی سے وہ بھاپ اٹھتی ہے، وہ چہرے کے قریب کی جائے چہرہ جل جاتا ہے، اس سے تو کہیں زیادہ گرم ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے جل والا کل محل، وہ پگھلے ہوئے وہ دھات کی طرح ہوگا، بیس الشراب، یعنی یشفی الوجوہ، چہروں کو بھون دے گا، بیس الشراب، یہ پینے کا کتنا برا پانی ہے، وساعت مرتفقہ، ان کا ٹھکانہ بھی تو بہت برا ہے، معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ۔ پینے کے لیے بھی یہ دیا جائے گا جو سر کو چیرتا ہوا، حلق کو برماتا ہوا، پیٹ کی انتڑیوں کو کاٹتا ہوا پاخانے کے راستے سے نکل جائے گا۔ یہ جہنمیوں کی غذا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے محبوب مکرم علی کا الصلوۃ والسلام بے پرواہ ہو جائیے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یوم ترجف الارض، وہ دن جب آئے گا، رجف یرجف، کپ کپانا، کسی پر لرزہ کا طاری ہو جانا۔ یوم ترجف الارض، یہ دن زمین تھر تھر آئے گی، کانپ رہی ہوگی۔ آج معمولی زلزلہ آتا ہے، بلند و بالا بلڈنگیں زمین بوس ہو جاتی ہیں، پہلے وہ فلک بوس تھیں، اتنی اونچی تھی گویا آسمان کو چھو رہی ہیں، پھر وہ زمین بوس ہو جاتی ہیں۔ وہ زلزلہ بند نہیں ہوگا، اتنی شدت سے زمین ہلے گی کہ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ریت کی مانند ہو جائیں گے۔ یوم ترجف الارض والجبال، اور وہ پہاڑ اور زمین تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، زور زور سے کانپ رہے ہوں گے۔ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، اور پہاڑ ہو جائیں گے ریت کو ٹیلے کی طرح جس کو تیز ہوا بہا کے لے جائے، بار بار ہلنے سے باریک ہو جائیں گے۔ یعنی کسی چیز کو بار بار زیادہ ہلایا جائے وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے، مسلسل ہلایا جائے جس طرح چکی میں ہلایا جاتا ہے، پھر وہ باریک ہوتی ہوتی اتنے باریک پہاڑ ہو جائیں گے۔ میرا اللہ فرماتا وَكَانَتِ الْجِبَالُ، پہاڑ ہو جائیں گے کثیبہ، ریت کے ٹیلے کی طرح، مہیلا، کہ جو آسانی کے ساتھ بہہ جاتا ہے، یعنی تیز ہوا جس کو آسانی کے ساتھ اڑا کے دوسری جگہ کر دیتی ہے، پھر پہاڑ پہاڑ نہیں رہیں گے، یہ ریت بن جائیں گے۔ رب کریم فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا، اے دنیا والو، اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا، بے شک ہم نے تمہاری جانب شاندار رسول کو بھیجا۔ یہ تنوین جو نکرہ کی ہے یہ عزت و عظمت کے لیے ہے، بڑے شاندار رسول کو بھیجا ہے تمہاری جانب۔ شاہداً علیکم، وہ ایسا رسول ہے جو تمہاری کرتوتوں کی گواہی دے گا، ان کو تم پہ شاہد بنا کے بھیجا ہے، گواہ بنا کے بھیجا ہے، نگہبان بنا کے بھیجا ہے، گواہ بنا کے بھیجا ہے، شاہداً علیکم، تم پر بھیجا۔ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، بتائیے میرے نبی صرف صحابہ پر آئے تھے یا ہم پر بھی رسول بن کے آئے ہیں؟ وہ گواہ صرف ان کے تھے یا ہم پر بھی ہیں؟ تو مرا ہوا تو گواہ ہوا ہی نہیں کرتا، جو مر جائے وہ گواہی تو نہیں دے سکے گا نا۔ پھر رسول اللہ قیامت تک گواہ ہیں کہ نہیں؟ پھر ان کی زندگی کو ماننا ہوگا۔ جو بے علم ہے، جسے پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، وہ گواہی دے گا؟ کون گواہی دے گا؟ جس کو پھر یہ بھی ماننا ہوگا رب نے علم بھی عطا فرمایا ہے، رب نے علم بھی عطا فرمایا ہے، وہ زندہ بھی ہیں، علم بھی عطا فرمایا۔ اور پھر جو دیکھے گا وہ گواہی دے گا کہ آنکھیں بند کر لینے والا، دیکھنے والا گواہی دے گا نا۔ پتہ چلا کہ رب کائنات نے ان کو ہماری کرتوتوں پر گواہ بنایا، وہ ملاحظہ بھی کر رہے ہیں رب کی عطا سے۔ لیکن یاد رکھیے میرے نبی کب تک ملاحظہ کرتے؟ جب تک رب چاہتا ہے۔ کسے ملاحظہ کرتے؟ جس کو میرا رب چاہتا ہے۔ میرا رب یوں نہیں
میرا رب کائنات کو ہما وقت ہی ملاحظہ کرا رہا ہے، فرما رہا ہے، ہما وقت ملاحظہ فرما رہا ہے۔ میرے نبی رب کی طرح نہیں، معاذ اللہ تعالیٰ۔ رب وہ ذاتی علم اور ذاتی قدرت رکھنے والا ہے، میرے نبی رب کی عطا سے ہیں، اور جتنا رب ان کو عطا فرماتا، فرما رہا ہے کہ ہم نے تم پر رسول بھیجا، ایسا رسول جو شاندار رسول، شاہدن علیکم، تم پر گواہی دینے والے، صلی اللہ تعالی وسلم، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس طرح ہم نے رسول بھیجا تھا فرعون لعین کی جانب، یعنی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ، جس طرح موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون کی جانب بھیجا تھا، اسی طرح ہم نے تمہاری جانب رسول بھیجا ہے۔ حضرت موسیٰ کب تک پھر ان کے طرف تشریف فرما تھے؟ جب تک آپ کی رحلت مبارکہ نہیں ہوئی، آپ مسلسل فرعون اور اس کی قوم یعنی قبطی قوم اور بنی اسرائیل کی جانب مبعوث تھے، اور جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے پھر نیا نبی آ گیا، تو میرے نبی تو قیامت تک کے لیے مبعوث ہیں، وہ قیامت تک کے لیے باقی ہیں، قیامت تک کے لیے آج بھی ان کی نبوت ہے۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ کے رسول تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں گے، کانا رسول اللہ نہیں کہیں گے، وہ اللہ کے رسول تھے نہیں، آج بھی اللہ کے رسول ہیں، اس وقت بھی وہ اللہ کے رسول ہیں، ہمارے نبی ہیں، اس وقت بھی نبی ہیں، ان کی نبوت اب بھی باقی ہے۔ کسی کی بادشاہت تب تک ہوتی جب تک اس کی زندگی ہوتی ہے، جب زندگی ختم ہو جاتی بادشاہت ختم ہو جاتی ہے۔ میرے نبی قیامت تک اللہ کے رسول ہیں، پوری کائنات کے لیے اللہ کے رسول ہیں۔ فرما رہے ہیں پھر کیا ہوا تھا جب ہم نے رسول بھیجے تھے، شاندار رسول فرعون کی جانب بھیجا تھا، تو فعصا فرعون الرسول، تو نافرمانی کی تھی فرعون لعین نے اس شاندار رسول کی، فاخذناہ اخذا وبیلا، پھر ہم نے اس کو پکڑا اور بڑی سخت گرفت میں پکڑا۔ کیا کیا تھا بھلا؟ ان کو ڈبو کے مار دیا تھا، ان کو ڈبو کے مار دیا تھا۔ پھر رب کی گرفت کیسی رہی؟ اللہ کے کائنات جل وعلا نے کس انداز سے ان کو پکڑا تھا؟ آپ جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اپنی قوم کو لے کے نکلے تھے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اے موسیٰ کلیم اللہ اور اے موسیٰ کلیم اللہ کے امتیوں، بنی اسرائیل والو، یاد کرو ان لمحات کو۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب ہم نے جدا جدا کر دیا تھا، یاد کرو اس وقت کو، دریا کو ہم نے تمہارے لیے الگ الگ کر دیا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تم نجات پا گئے۔ سارے بنی اسرائیل جو 12 قبیلوں پہ مشتمل تھے، دریا میں 12 راستے بن گئے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ کے حکم سے عصا مارا تھا، 12 راستے بن گئے۔ وہ بنی اسرائیل والوں کو حکم دیا دریا میں داخل ہو جاؤ، وہ اپنے گھوڑوں سمیت دریا میں داخل ہو گئے، پیدل تھے، سوار تھے، جس بھی انداز میں، اور وہ کہنے لگے اے موسیٰ، دریا تھوڑا بڑا تھا، اے موسیٰ ہمارے ساتھی کدھر ہیں؟ ایک ادھر جا رہا ہے، ایک ادھر، ایک ادھر، 12 راستے جدا جدا، درمیان میں پانی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ کے حکم سے دوبارہ عصا مارا تو پانی شیشے کی طرح ہو گیا۔ اب وہ سارے درمیان سے گزرتے ہوئے نظر بھی آ رہے تھے، یہ دریا پار کر کے دوسری جانب نکلے ہیں، فرعونیہ پہنچے جن کے تعاقب میں تھے، ان کی ساری فوج آ گئی، وہ دریا کے کنارے پر کھڑے ہو گئے۔ اب وہ داخل ہونا چاہتے تھے، حامان نے فرعون کو کہا کہ تو داخل نہ ہونا، وگرنہ تجھ کو تیری خدائی کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا۔ یہ موسیٰ کلیم اللہ کا معجزہ ہے۔ وہ چلے گئے ہیں، یہ بنی اسرائیل والے باہر کنارے پر کھڑے ہو گئے، اب فرعونی ہے دریا کے دوسرے کنارے پر، درمیان میں راستے بنے ہوئے ہیں۔ فرعون نے فوجیوں کو حکم دیا داخل ہو جاؤ دریا میں، وہ سارے کے سارے دریا میں داخل ہو گئے۔ جب فرعون کے سوا ان کا آخری آدمی بھی فوج کا دریا میں داخل ہو گیا، موسیٰ کلیم نے دیکھا سارے دریا کو راستوں سے بھاگے آ رہے ہیں۔ اب رب کائنات کا حکم ہوا موسیٰ ایک مرتبہ پھر عصا مار دو دریا میں۔ آپ نے عصا مارا تو پانی وہ بہنے لگا جس انداز سے بہا کرتا ہے، سارے کے سارے ڈوب کر ہلاک ہو گئے، ایک بھی زندہ نہیں بچا۔ پکڑنے کا کتنا ایک عجب انداز تھا، کون ہے جو رب کی گرفت سے بھاگ سکے گا؟ ایک بھی باہر نہیں بھاگ سکا، سارے کے سارے ہلاک کر دیے۔ اور پھر فرعون لعین کو اللہ تعالیٰ دریا میں ڈبو کے ہلاک کر دیا۔ وہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب انہوں نے موسیٰ کلیم اللہ کی نافرمانی کی تو پھر کیا ہوا؟
فَأَخَذْنَاهُ ہم نے اس کو پکڑا، یعنی فرعون اور اس کے ساتھیوں کو، اخذا وبیلا اس انداز سے پکڑا جو زبردست گرفت تھی اور بھاگا نہیں جا سکتا تھا۔ انسان پکڑنا چاہے تو کوئی ہو سکتا ہے انسان سے بھاگ جائے، مگر رب کی گرفت سے کون بھاگ سکتا ہے؟ یہ ایک احساس دلایا گیا۔ میں قبل ازیں بعض اوقات یہ جملہ کہہ چکا ہوں، نبی آخر الزمان کا امتی ہونا بھی رب کی نعمت ہے، یعنی آخری امتی ہونا بھی رب کی نعمت ہے کہ ہم آخر میں آنے والوں کے لیے سابقہ واقعات بطور تجربہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی ان کو احساس دلایا۔ دیکھو فرعون نے کتنا بڑا وہ طاقتور تھا دنیاوی اعتبار سے، یہ طاقتیں بھی ان کو اللہ نے دی تھی، کتنا بڑا اس کے پاس جتھا تھا، کتنی بڑی فوج تھی، کس قدر کر و فر والا تھا، اپنے آپ کو رب کہلوایا کرتا تھا۔ لیکن جب اس نے میرے نبی کی نافرمانی کی، ہم نے دریا میں ڈبو کر ذلیل کر کے مار دیا، تم کس بات کی مولی ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اور فرعون نے تو موسیٰ کی مخالفت کی تھی علی نبینا علیہ السلام، اور تم اس کی مخالفت کرتے جو موسیٰ کے بھی نبی ہیں، تو تمہارا حشر کیا ہونا چاہیے؟ وہ جدا بات ہے ان کی شان رحمت کی وجہ سے آج تمہیں میں پکڑ نہیں رہا، لیکن میرے حضور کیا ہے وہ آپ پہلے سن چکے ہیں۔ بڑی بڑی زنجیریں ہیں، حلق میں اٹک جانے والا کھانا ہے، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، عذاب علیم ہے، یہ سب کچھ میرے یہاں موجود ہیں۔ کن کے لیے؟ میرے نبی کے دشمنوں کے لیے، ان کے لیے ہے، اور ایمان والوں کے لیے جنت کی نعمتیں۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، رب کریم تیرا احسان، تیرا کرم، تیری عطا، تیری رحمت کہ تو نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ مولا تعالیٰ اب ایمان کی دولت ہمیں یوں عطا فرمائے رکھنا، دنیا میں جب تک زندہ رہیں ایمان کے ساتھ، موت آئے ایمان کے ساتھ، قیامت کے دن اٹھیں تو ایمان والوں میں ہمارا حشر ہو۔ آمین ثم آمین۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔